توقیر کی شادی کی رسمیں شروع ہو گئی تھیں۔ حویلی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ خیر سے دلہن گھر آ گئی تھی۔ آؤ اینا، تمہیں تمہاری بھابھی سے ملواتا ہوں۔ توقیر نے اینا کو آواز دی۔ جی، میں صبح مل لوں گی۔ اسے صدف یاد آ گئی تھی۔ اس کے کمرے میں بھی تو گئی تھی نا اینا فروٹ رکھنے۔ چل بھی، شازیہ خود ملنا چاہتی ہے تم سے۔ اچھا ویر جی، چلیں پھر۔ دلہن واقعی بہت پیاری تھی۔ آپ ہو اینا، بڑی تعریف کرتے ہیں آپ کے بھائی۔ بھائی نہیں، ویر جی۔ اینا کی اس بات پر توقیر مسکرانے لگا۔ میرے ویر بہت اچھے ہیں۔ آپ بہت خوش نصیب ہو جو آپ کو یہ ملے۔ ہاں، وہ تو ہے، میں خوش نصیب ہوں۔ مجھے اتنے اچھے شوہر اور اتنی اچھی نند ملی۔ تھینک یو بھابھی۔ اینا خوشی سے مسکرانے لگی۔ اچانک دادا جان کے کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ توقیر اور اینا دادا کے کمرے کی طرف بھاگے۔ راستے میں جہانگیر ملا، جو ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ دادا جی اوندھے منہ زمین پر پڑے تھے۔ دادا جان، اینا زور سے چلائی۔ دادا جان بے جان ہو چکے تھے۔ شاید ابھی تھوڑی دیر پہلے موت واقع ہوئی تھی ان کی۔ اینا کے جانے کے بعد ایک عجیب سی وحشت اتر گئی تھی گھر میں۔ سعد چپ چاپ اپنی جاب پہ چلا جاتا تھا۔ حماد اور اس کی بیوی کی مصروفیات ویسے ہی بہت زیادہ تھی۔ فخرو گاؤں گیا تو واپس نہیں آیا۔ ایک نیا ملازم رکھ لیا تھا حماد نے۔ یہ گھر کتنا عجیب سا ہو گیا تھا۔ کبھی یہاں اینا اور سعد کی شرارتیں تھیں، جمیل صاحب کی محبت اور سعدیہ اور رمشا کے قہقہے۔ کچھ بھی تو نہیں بجا تھا، بس یہ مایوسی بچی تھی۔ سعد نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اسے، دارالامان، ہاسپٹل، ورکنگ ویمن ہاسٹل پر اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ اینا کے دادا کے گاؤں کی طرف نہ سعد کا دھیان گیا، نہ نصرت نے دلوایا، کیونکہ نصرت نہیں چاہتی تھی کہ سعد وہاں جائے، کیونکہ جمیل صاحب کے تجربات اچھے نہیں تھے گاؤں والوں کے ساتھ۔ جب وہ جمیلہ کو لینے گئے تھے، شمشاد نے بندوق تان لی تھی جمیل پر۔ وہ اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں کیسے بھیج سکتی تھی؟ سعد ٹیرس پر بیٹھا تھا، خاموش، بالکل ساکت۔ سعد، سعد! جی جی امی، وہ نیچے اریبہ آئی ہے تم سے ملنے۔ اسے کہہ دے نہیں ملنا مجھے اس سے۔ کتنی بار آ چکی ہے وہ، ایک بار مل لو اس سے۔ میں تو تھک گئی ہوں اسے یہ کہہ کر بھی کہ تم اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ نصرت بیگم نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ وہ غصے سے نیچے گیا۔ سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ کیوں آ جاتی ہو بار بار یہاں؟ اب نہیں آؤں گی، آخری بار آئی ہوں۔ شادی ہو رہی ہے میری، لڑکا باہر سیٹل ہے، میں باہر چلی جاؤں گی۔ تم سے معافی مانگنے آئی ہوں اپنے رویے کی۔ میں غلط تھی، مجھے اینا اور تمہاری محبت پر اس طرح ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں اینا مل جائے تو اس کو کہہ دینا میں بہت شرمندہ تھی۔ اس رات اینا کو بے آسرا نکال کر میں خود بے آسرا سی ہو گئی۔ ایک عجیب سی بے سکونی میرے اندر جو مٹتی ہی نہیں۔ آج ایک بات بتاتا ہوں تمہیں۔ جب تک اینا یہاں تھی میں صرف اپنے باپ سے کیا عہد نبھا رہا تھا، پر جب سے وہ گئی ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم عشق ہو گیا ہے اس سے۔ میرا دل پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے بس ایک بار اینا مل جائے، پھر کوئی خواہش نہیں کروں گا۔ جب اینا مل جائے گی ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔
میری دعا ہے سعد تمہیں تمہاری اینا مل جائے، شاید ایسے مجھے بھی سکون مل جائے۔ وہ یہ کہہ کر آنسو صاف کرتے ہوئے چلی گئی۔